मैं एक सोशल वर्कर थी। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी। मेरा घर मेरे बच्चों की नमन मोहनी चहकारों से गूंजता था। मेरा घर जो रश्क जन्नत था, कभी सोचा न था कि मेरे इस जन्नत नुमा घर को भी किसी की नज़र बद लग सकती है। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मेरे साथ बहुत मुखलिस था। मेरी तलीम एमए उर्दू है। मुझे घर पर बेकार रहने में उलझन महसूस होती थी, इसलिए समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक 19 साला मुसीबत ज़दा मासूम गुल बीबी से हुई। यहाँ मैं आपको गुल बीबी की कहानी सुनाती हूँ। गुल बीबी बहुत ही खूबसूरत और सपने से बेहाल लड़की थी। गुल बीबी अफ़गानिस्तान की रहने वाली थी। गुल बीबी का कोई रिश्तेदार उसको मुलाजमत का झांसा देकर पाकिस्तान ले आया। गुल बीबी 8 जमातें पास थी। वो खुश थी कि उसे यहाँ मुलाजमत मिल जाएगी, लेकिन एक अनजान मुल्क में आकर वो सदमे से बेहाल हो गई जब उसे किसी देही इलाके में एक उम्र रसीसा शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया गया और उस शख्स से गुल बीबी ने निकाह कर लिया। गुल बीबी बेहद परेशान थी। इस काम में गुल बीबी की मर्जी शामिल ना थी, लेकिन जहाँ ये औरतें स्मगल होकर आती थी तो वही उसे खरीदने वाले शख्स के साथ निकाह कर दिया जाता था। वो यहाँ आकर बेहद परेशान थी। वो अपनी पड़ोसन के ज़रिए अपने वालिदैन को ख़त भेजती, मगर कोई जवाब ना आता था और वो मायूस हो जाती। उसे अपने शोहर का घर कैद खाना लगता था, जो उम्र में उससे 40 बरस बड़ा था। एक दिन एक पड़ोसन की मदद से गुल बीबी वहां से भागने में कामयाब हो गई। शहर पहुंची तो एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ी, जो उसे मशकूक जानकर उसे थाने ले आया। वहां पहुंचकर गुल बीबी ने अपनी दास्तां सुनाई। इत्तेफाक से मेरे शोहर वहां मौजूद थे। थानेदार ने गुल बीबी से अहवाल सुनकर मेरे शोहर से कहा, हबीब साहब, ये एक मजलूम लड़की है। ये जहाँ से भाग कर आई है वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। हम चाहते हैं कि ये ऐसे शरीफ घराने के साथ रहे जो इसका ख्याल रखे और इसके वालिदैन तक इसको पहुँचाने में इसकी मदद करे। मेरे शोहर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इसे मेरी बेगम के हवाले कर दीजिए, क्योंकि उन्हें एक मुआवन की ज़रूरत है। वो सोच रही थी कि कोई औरत हो जिसे वो अपने साथ रख ले ताकि वो उनकी मदद कर सके। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मेरे शोहर गुल बीबी को मेरे घर ले आए। मेरे शोहर ने कहा, जब तक इसको उसके वालिदैन तक पहुंचाने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, इसको हम अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हमारा घराना एक महफूज जगह है। गुल बीबी कमसन उम्र की एक मासूम औरत थी। पहली नज़र में ही मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बाखुशी उसे अपने साथ रख लिया। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखती। मैंने उसे नए कपड़े बनाकर दिए। उसके लिए उसकी पसंदीदा खुराक का इंतज़ाम करती थी। कभी उसके लिए उसकी पसंदीदा पुलाव बनाती ताकि वो हमसे मानूस हो जाए और उसे अपने घर की याद ज़्यादा ना सताए। वो चंद दिनों में ही मेरे बच्चों के साथ मानूस हो गई। उसकी उदासी गायब हो गई। वो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। वो बहुत खुश नज़र आने लगी थी। मैं भी गुल बीबी से खुश थी। वो मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह लगती थी। मेरे कंधों पर आधा बोझ गुल बीबी ने उठा लिया था। अब मैं बाहर जाने के लिए आज़ाद थी। समाजी तकरीबात में हिस्सा लेती तो कभी सहेलियों को घर बुला लेती। घर गुल बीबी ने संवार रखा था। मुझे उसके आने से बहुत सुकून मिला। ताहम मैं इस चीज़ से गाफिल ना थी कि गुल बीबी अपने और अपने घर वालों से दूर है। मैं अपने शोहर से कहती रहती कि इसके वापसी का कुछ करें, ये अपने घर से दूर है, और वो कहते कि हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कहते कहते कई माह गुजर गए और हबीब साहब ने गुल बीबी की वापसी का कुछ ना किया। गुल बीबी ने भी अपने घर का तज़किरा करना छोड़ दिया। ऐसे लगता था जैसे अब वो हमारे घर में खुश है और कहीं जाना नहीं चाहती। उन्हीं दिनों मुझे समाजी बहबूद के महकमे में आज़ाद का काम की ऑफर हुई। मैं करीबी शहर में वक्ती तौर पर तैनात हो गई। मेरे शोहर ने काफ़ी एतराज़ किया कि तुम्हें समाजी बहबूद के कामों की क्या ज़रूरत है, तुम घर को वक़्त दो। घर को और बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। बच्चे भी परेशान होते हैं जब तुम घर में मौजूद नहीं होती। मैंने कहा, बच्चे अकेले कहाँ हैं? गुल बीबी उनके साथ जो होती है, वो मुझसे ज़्यादा उनका ख्याल रखती है। यूँ आप भी घर में शाम को लौट ही आते हैं और मैं आपसे पहले घर आ जाती हूँ, आप फिक्र ना करें। यूँ मैं अपने शोहर की मर्जी के खिलाफ बेहद इसरार करके समाजी कामों की कुछ जिम्मेदारियाँ अपने साथ ले ली। बच्चों को स्कूल भेजकर मैं करीबी शहर चली जाती और 3 बजे दोपहर के करीब घर वापस आती। कभी जब फंक्शन वगैरह का एहतमाम करना होता तो 4-5 बज जाते थे, वरना अमूमन दोपहर तक वापसी मामूल थी। गुल बीबी अब मेरी छोटी बहनों की तरह थी। उसने मेरे घर का सारा इंतज़ाम संभाल लिया था। ज़िंदगी में सुख, सुकून और खुशियाँ मुझे हासिल थी। हबीब मेरी मोहब्बत का दम भरते थे। उनकी मोहब्बत का मरकज़ मेरी ज़ात।
پھر ان پھولوں بھرے گلشن کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ ایک روز جب میں گھر لوٹ کر رہی تھی، شدید گرمی میں سر میں سخت درد محسوس ہونے لگا اور میں گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فوری شہر لے جائیں۔ حبیب کو فون کر کے انہوں نے بلا لیا تھا، وہ مجھے اسی وقت شہر لے گئے۔ میں شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں منتقل ہو گئی جہاں قابل ڈاکٹر موجود تھے۔ انہوں نے علاج شروع کر دیا۔ میں ہسپتال میں داخل تھی اور بچے گل بی بی کے پاس تھے۔ حبیب روز آتے اور شام کو گھر واپس چلے جاتے۔ یہ دن میری زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے۔ میرے دماغ کا ایکس رے لیا گیا۔ 2 روز میں ہوش میں آئی اور پھر سر میں درد کی شدید لہریں اٹھی اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ گرد کے معاملہ سنجیدہ تھا۔ 15 دن بعد درد میں کمی آ گئی۔ میری حالت بہتر ہو گئی تو میں گھر آ گئی، مگر اب میں چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ بستر پر ہر وقت پڑی رہتی۔ گل بی بی نے گھر اور بچوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ حبیب کے کپڑے استری کرنا اور ناشتہ وقت پر تیار کرنا اور بچوں کے یونیفارم دھو کر استری کرنا اور انہیں تیار کر کے اسکول بھیجنا اور ان کے ساتھ میری تیمارداری بھی کرنا، یہ سب گل بی بی نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ کوئی نیکی ایسی کام آ گئی تھی کہ ہمیں گل بی بی جیسی اچھی لڑکی مل گئی تھی، ورنہ شاید میرے گھر کا شیرازہ بکھر جاتا، کیونکہ میری طبیعت سنبھلنے کے باوجود مکمل طور پر بہتر نہیں ہو پا رہی تھی۔ کسی بھی وقت حالت غیر ہو جاتی، غشی طاری ہو جاتی تو کسی بات کی سدھ بدھ نہ رہتی۔ کچھ دن بعد مسلسل کام کے دباؤ کی وجہ سے گل بی بی تھکی تھکی نظر آنے لگی۔ تبھی مجھے میاں نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے میکی چلی جاؤ، اپنوں میں رہو گی تو آرام مل جائے گا۔ گل بی بی تھکی ہوئی لگتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیمار پڑ جائے، پھر کون گھر دیکھے گا۔ تمہاری صحت یابی تک تمہیں بھی مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ دن میکے رہو گی تو انشاءاللہ حشاش بشاش ہو جاؤ گی، کیونکہ ماحول بدلے گا تو صحت میں بھی بہتری آئے گی۔ میں خود بھی چند دن امی اور بہن بھائیوں کے درمیان رہنا چاہتی تھی۔ میں نے خوشی سے حامی بھر لی۔ حبیب مجھے امی کے گھر چھوڑ آئے۔ وہ صبح و شام دیکھنے آتے کیونکہ ان کا آفس یہاں سے قریب پڑتا تھا۔ چھٹی کے دن بچوں کو ساتھ لے آتے۔ گل بی بی کبھی آتی اور کبھی گھر رہ جاتی تھی۔ میں 1 ہفتے کے لیے آئی، لیکن 1 ماہ مکے میں رہ گئی کیونکہ والدہ اور بہنوں نے نہ جانے دیا، کہا کہ جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو جاؤ یہیں رہو۔ انہوں نے بہت توجہ دی، میری دیکھ بھال کی، اپنوں کی محبت سے بالآخر میں صحت یاب ہو گئی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ یہاں آ کر عجیب سا لگا، جیسے دنیا بدلی سی ہے۔ گھر میں فرنیچر کی ترتیب بھی بدلی ہوئی تھی اور ان میں کچھ نئی چیزوں کا اضافہ تھا۔ پرانے صوفوں کی جگہ نئے صوفے اور ایک بڑا شوکیس بھی آ گیا تھا۔ کچھ نئے برتن آ چکے تھے۔ میں نے حبیب سے سوال کیا، یہ آپ نے نئی چیزیں کیوں خریدی ہیں؟ کہنے لگے، گل بی بی نے منگوائی ہیں، کان کھانے لیے تھے کہ پرانی چیزیں اچھی نہیں لگتی، اس کا دل رکھنے کے لیے ہی لے لیے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ گل بی بی کا مزاج سمجھتی تھی، وہ ایسے ہی مزاج کی لڑکی تھی۔ سوچا اچھا ہوا جو کام مجھ سے نہ ہوا وہ گل بی بی نے کر دیا۔ گھر تو میرا ہے، اب زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ گل بی بی پہلے سے زیادہ خیال رکھتی تھی، وہ ہر وقت میری خوشنودی اور خاطر تواضع میں لگی رہتی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ بیماری کے باعث زیادہ خیال رکھتی ہے، لیکن جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ میرے شوہر کی نظریں گل بی بی کی نظروں سے جب ملتی ہیں تو کچھ کہتی ہیں اور لمحہ بھر کو دونوں کی توجہ میری جانب سے ہٹ جاتی ہے۔ 2 ہفتوں بعد امی اور بھائی آگے، بولے تمہارے بھتیجے کی سالگرہ ہے، تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، سب خوش ہو جائیں گے۔ ان کے پوری اصرار پر میں چلی گئی، مگر میکے میں بھی مجھے چین نہ آیا۔ دن رات کے سب لمحات کاٹنے کو مجھے دوڑتے تھے۔ امی اصرار کرتی رہی تھیں کہ ابھی تمہیں نکاحت ہے، گھر کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کچھ دن یہاں آرام کر لو، لیکن میں نہ ٹھہر سکی، لوٹ کے اپنے گھر آ گئی۔ بھائی مجھے چھوڑنے آئے، جو ہی گھر میں میں نے قدم رکھا، خوش ہونے کی بجائے میرے شوہر کا منہ اتر گیا۔ کہنے لگے اتنی جلدی آ گئی، کچھ دن اور وہاں رہ لیتی، یہاں بچے تنگ کریں گے، شور شرابہ کرتے ہیں، کہیں پھر بیمار نہ پڑ جاؤ۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا بیگانہ پن محسوس ہوا کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ گل بی بی سامنے آئی تو وہ بھی بدلی لگی۔ سوچا ایسے ہی اتنی اچھی لڑکی پر شک کفرانہ نعمت ہے، یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ جانے ہم عورتوں کی فطرت میں شک کا زہر کیوں گھول رہا۔ اپنے محسن کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھتی ہیں۔ میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے کہ میرے سر میں پھر درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسلام آباد جا کر دکھائیں۔ ہم نے اسلام آباد کی تیاری کر لی۔ میں چاہتی تھی گل بی بی بچوں کا خیال رکھے، لیکن حبیب صاحب نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا اور بچوں کو میری والدہ کے گھر چھوڑ آئے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو مجھ سے بیٹھا نہ جا رہا تھا۔ میں جا کر پچھلی سیٹ پر لیٹ گئی اور گل بی بی کو اگلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ بولے
گل بی بی کو ساتھ لانا ضروری تھا، لمبا سفر ہے، راستے میں اگر تمہاری طبیعت بگڑ گئی تو یہ ہماری مددگار ہوگی۔ یہی سوچ کر میں اسے لایا ہوں۔ اگلے روز ہم ہسپتال تھے۔ رات کو پہلے پہر میری آنکھ لگ گئی۔ دوائیوں میں کچھ ایسا نشہ تھا کہ میں ہر وقت نیم غنودگی میں رہتی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے نرس کو بلایا اور کہا کہ میرے میاں کہاں ہیں، ان کو بلائیے۔ نرس نے مجھے کہا کہ وہ یہی تھے، ابھی کچھ دیر پہلے اپنی دوسری بیگم کے ہمراہ و کچھ ضروری ادویات لینے باہر گئے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر دہرایا کہ دوسری بیگم؟ جی، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ سن کر دوسری بیگم ہے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں صاحب آئے تو میں ان پر برس پڑی۔ یہ نرس کیا کہہ رہی ہے؟ گل بی بی کب سے آپ کی دوسری بیگم ہو گئی؟ حبیب صاحب نے کہا کہ وہ نرس پاگل ہو گئی ہے۔ ہسپتال میں کئی لوگ آتے ہیں، انہیں عادت ہو جاتی ہے فرضی کہانیاں گھڑنے کی۔ میں چپ ہو گئی۔ ہسپتال میں جھگڑا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ علاج کے لیے گھر سے اتنی دور آئی تھی، تاہم میرے دل میں وسوسوں نے جگہ پکڑ لی۔ ایک ہفتے بعد علاج معالجے کے مراحل طے کرنے کے بعد گھر واپس ہوئی تو سارے راستے میں خاموش رہی۔ گل بی بی بھی پورے راستے نہ بولی۔ لگتا تھا ایک گھمگیر خاموشی نے ہم تینوں کی آوازوں کو نگل لیا ہے۔ گھر پہنچ کر میں اس معاملے کی ٹو میں لگ گئی۔ میں نے ساری بات بھائی کو بتائی۔ حبیب کی کمپنی میں بھائی کا دوست آفیسر لگا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ نکاح رجسٹر پر ان کا درج ہو چکا ہے۔ گل بی بی سے نکاح کا ثبوت مجھے مل گیا تھا۔ حبیب نے اس سے ان دنوں نکاح کیا تھا جب میں ایک ماہ کے لیے میکے گئی تھی۔ اب میرا کچھ نہیں بچا تھا، پھر بھی میں نے میکے جا کر رہنا مناسب نہ سمجھا تھا، کیونکہ میرے بچوں کی زندگی کا سوال تھا۔ وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بہرحال گل بی بی کو میں نے رخصت کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے اسے علیحدہ گھر لے کر دیا ہوا ہے، اور وہ کبھی میرے پاس آ کر رہتے تھے اور کبھی گل بی بی کے میکے والے نے مجھے مشورہ وہ کبھی میرے پاس آ کر رہتے تھے اور کبھی گل بی بی کے پاس۔ میکے والوں نے مجھے شوہر سے الگ ہو جانے کا مشورہ دیا، مگر اپنے جذبات سے زیادہ مجھے میرے بچوں کا مستقبل کا خیال تھا۔ اپنے بچوں کے مفاد کی خاطر میں نے یہ صدمہ قبول کر لیا۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر میں نہیں گئی، یہ سوچ کر کہ سوتن شاید قسمت میں لکھی گئی تھی۔ ایک گل بی بی نہ ہوتی تو شاید کوئی اور ہوتی۔ اس کا کوئی گھر بار نہ تھا اور نہ کوئی پیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا محتاج کرنا تھا، اس لیے یہ انتظام کر لیا۔ میں پوری طرح صحت یاب نہ ہو سکی، آج بھی ویل چیئر پر ہوں۔ بچوں کا اور میرا سارا کام گل بی بی کرتی ہے۔ گل بی بی سوتن کی طرح نہیں بلکہ ایک خدمت گار کی طرح میرے گھر میں رہتی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، میرا ادب کرتی ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ اس بیماری میں میرا بھی اس کے بنا گزارا نہیں ہے۔ گل بی بی نے میری سگی بہنوں سے شاید زیادہ خیال رکھا ہے، مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ میری سوتن ہے۔ جی تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔